بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج بتاریخ 10 اکتوبر سن 2022 گروپ سوال شیخ مقصود حفظہ اللہ سے جوابات سیریز SSMS 502 نشر ہونے جا رہی ہے، امید کے بغور سماعت فرمائیں گے۔ شیخ محترم پہلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم کیا ہم غیر مسلموں کی جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو اپنی دکان میں رکھ کر بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اس کا ایک جواب مختصر ہے اور ایک مفصل ہے۔ مختصر جواب اصل یہ ہے کہ نہیں بیچ سکتے، اصل یہ ہے تعاون البر والتقوی ولا تعاون الاثم والعدوان، اس کا بیچنا گویا اثم اور عدوان کے اوپر مدد ہے اور تعاون ہے، لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے۔ علماء نے جس طریقے سے یہ تفصیل ذکر کی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر وہ کتاب آپ رکھے ہیں اور ایسے ہی لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کتابوں کو پڑھ کر کے اس دھرم کے اندر معلومات حاصل کر کے اس دھرم کے لوگوں سے ضرورت پڑنے پر مناظرہ کرنا ہے، ان کی بات کا توڑ کرنا ہے، ان کی بات کا رد کرنا ہے، تو ایسی چیزیں تو جائز ہے یہ۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہمارے پرانے علماء جو گزرے ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ ہیں، امام ابن حزم ہیں، جو ان فلاسفہ ہیں، مناطقہ ہیں، شیعہ ہیں، یہ ہیں، ان کی تردید کرتے ہیں، تو ظاہر بات بغیر ان کی کتابیں پڑھیں نہیں۔ علامہ امرتسری رحمہ اللہ ہیں، جو وہ دھرم ہو اس کی تردید کے بغیر اس کی کتابیں پڑھے ناممکن ہے نا۔ لیکن یہ اسی شخص کے لیے ہے جس شخص کا یا تو ایمان اتنا مضبوط ہو، قوی ہو توحید کہ وہ اگرچہ اس کا علم تھوڑا لیکن بھٹکے گا نہیں، یا یہ کہ اس کا علم اتنا پختہ ہے کہ وہ اس کا مقصد یہ ہے تو اس کے لیے جائز ہے۔ دوسرا گروپ یہ ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ معلومات عامہ حاصل کرنا، عام مطالعہ ہے، تو اس کو علماء ناپسند کرتے ہیں، مکروہ کے گروہ میں رکھتے ہیں کہ ایسی چیز کیوں؟ انسان کا جو اپنا وقت ہے وہ بڑا قیمتی ہے اسے لا یعنی اور فضول چیزوں میں، اور وہاں خطرہ بھی ہے کہ انسان کبھی کسی جملے سے متاثر ہو جایا کرتا۔ ہاں البتہ وہ نوجوان جو ابھی تحقیق کے میدان میں ہے، تحقیق کے میدان میں ہے، وہ اپنے دین کے بارے میں اسے اچھی معلومات نہیں ہے، اور وہ اس کتاب کو ایک مذہبی کتاب اولاً ذہن میں رکھ کر کے پڑھنا چاہتا ہے، تو اس شخص کے لیے یا اس مذہب کے جو فالوور جو اس کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے لیے بیچنا ظاہر بات یہ چیز ناجائز ہے۔ تو یہ تین گروہ علماء نے اس سلسلے میں کیا ہے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ اس کے قریب کا بھی سوال کہ بعض لوگ آج کل واٹس ایپ وغیرہ پر جو باطل عقائد پر مبنی ویڈیو ہیں، عقائد باطل ہیں لیکن اس کا مذاق اڑاتے ہوئے یا اس پر جو ہے نا نکیر کرتے ہوئے یا کسی بھی نیت سے بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں لوگ، یعنی غیر شرعی جو رسومات ہیں ان کے ویڈیوز وغیرہ۔ ایک طرف تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ چلے وہاں پر وہ اس کی نکیر کر رہے ہیں یا ایک معنوں میں مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں اس طریقے سے وہ لوگ باطل عقائد کی ترویج و اشاعت تو نہیں کر رہے ہیں، اس کو ویڈیو پھیلا تو نہیں رہے ہیں زیادہ؟ کیا حکم ہوگا شیخ اس کا؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے جس شبہے کا ذکر کیا وہ تو اپنی جگہ ہے ہی۔ بہت سے لوگ جن کو اس کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی، وہ اس کے بارے میں بہت سے لوگ مزید اس کے بارے میں تفتیش کرنا چاہیں گے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے سے کچھ تلاش کریں، ہاں بھائی یہ کہاں ہے، اور وہ بیان کرنے والا ایسا چرب زبان ہو، ایسا تیز ہو کہ اس کی وجہ سے وہ متاثر ہو جائیں، کیونکہ علم کی کمی رہا کرتی ہے، وہ تو اپنی جگہ ہے ہی، وہ غلط ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے غلط ہونے کے اور بھی پہلو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ یہ تین اسلوب جو بنیادی ہیں، الی سبیل بالحکمہ والموعظۃ وجادلھم الحسن، ہاں الا الذین ظلموا، ایک چوتھا اسلوب بھی ہے، ولا تجادلوا الا باللتی ہی احسن۔ لیکن بنیاد اصل کیا ہے؟ ان تین کی ہے، اور استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، یہ تینوں اسلوب میں سے کسی میں داخل نہیں ہے۔ نہ حکمت کا تقاضا یہ ہے، نہ موعظہ حسنہ یہ ہے، اور نہ ہی یہ مجادلہ باللتی ہی احسن ہے۔ تیسری بات بلکہ یہ سمجھیے کہ یہ استہزاء، اسلام نے استہزاء کو ناجائز اور حرام قرار دیا، خاص طور پر کسی ایسے شخص کا جہاں پر کوئی شرعی وہاں پر مقصد نہ پایا جائے کہ کوئی آپ کے سامنے مذاق کر آپ اس کا مذاق اس کو توڑ کے لیے اڑا دیں، نہیں، وہ ایک لوگ ایسے کرتے ہیں آپ ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں،
ہے نا. جانتے ہیں استہزاء قرآن مجید کے لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب کو، یہ سختی، یہ مذاق اڑانے، یہ اسلوب کو آپ نے جانتے ہیں ناپسند کیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ یہودی آئے اور آپ سے کہا السلام علیکم السلام علیکم. آپ کو مذاق ہی تو کر رہے تھے نا، آپ کہتے کہ مذاق اڑا رہے تھے نا السلام علیکم کہہ کر کے. لیکن مائی عائشہ نے جب اس پر رد کیا تو آپ نے کیا فرمایا؟ اے عائشہ نرمی سے کام لو. اللہ تعالیٰ نرمی نے وہ فائدے رکھے جو سختی کے اندر نہیں رکھے ہیں. تو کہنے مطلب ایسے ہمارے ساتھیوں کو ان کے حسن نیت کے اوپر میں حملہ نہیں کرنا، ان کی نیت اچھی ہے، لیکن یہ ہے ظاہر بات نیت کو اصل جو طریقہ ہے اس کے تابع کرنا چاہیے، لہذا ان کا یہ کرنا قطعاً غیر مناسب ہے. جی نہیں، یہاں پر تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر مزاح کے طور پر کیا جائے تو وہ تو غلط بات ہے، لیکن اگر کوئی نکیر کرتے ہوئے اس ویڈیو کو بتا کر اور وہاں پر بھائی وہاں دوسری چیز امر بالمعروف ہونا ہے، وہاں اگر جو ہے وہ کام بغیر اس کے نہیں چلتا ہے، کہے کہ زبانی لوگ ایسا کچھ کرتے ہیں، ناچتے ہیں، گاتے ہیں نا، کوئی ضرورت ہے کہ اس کو اس طریقے سے پیش کیا جائے. ہوتا ہے اس میں عورتیں بھی ہوں جس طریقے عام طور پر رہا کرتا ہے کہ نہیں ہے. تو ایسی بات شرعی حرکتیں ہیں جو شرعی طور پر ناجائز جس کو آپ پیش کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا رہے ہیں، ہے کہ نہیں، آپ بتا دیجیے، کام چل جائے گا آپ کا. جی جی یعنی وہ اس زمرے میں بھی آ سکتا ہے کہ یعنی ہم جانے انجانے میں اس کی ترویج کر رہے ہیں. بالکل بالکل، ایک قسم کا گویا کہ ہم اسے پھیلا رہے ہیں، لوگوں میں عام کر رہے ہیں. جی اس لیے قطعاً غیر مناسب یہ طریقہ ہے. یعنی سامنے دیکھنے کے بعد آدمی کو کچھ اچھا سمجھ میں آتا ہے زیادہ. بھائی دیکھیے کیا اس کے علاوہ نہیں سمجھ میں آ سکتا؟ بہت سی چیزیں ہیں. اس کو آپ کہہ دیجیے کہ ہاں بھائی ایسا کرتے ہیں، سمجھنے والا سمجھ جائے گا. ایسا لوگوں نے کیا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ یہ چیز ایسا کرتے ہیں. پریکٹیکل بتا رہے ہیں نا شیخ، بھائی پریکٹیکل ہے کہ اب کسی چیز کو گناہ پیش کیجیے، آپ جو ہے وہ دعوت دینے کے لیے لوگوں کے سامنے گناہ کام پیش کیجیے. آپ کہیں کہ ہاں بھائی زنا بری چیز ہو، زنا لا کے دکھائیے، کوئی بات ہوئی نہیں. شراب کے دو سے نشہ آتا ہے، انسان اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے، دیکھو جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ ایسا کرتا ہے، کیا مطلب آپ دکھائیں گے اس کو؟ تو ہر چیز دکھائی نہیں جاتی ہے جو غلط ہو پریکٹیکل طور پر. جی یعنی صحابہ کے دور میں ایسی کوئی مثالیں نہیں ملتی ہے. واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم. جو لوگ کرتے ہیں مجھ سے پوچھ لیں، وہ کوئی مثال ان کے سامنے ہو تو. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم جیسا کہ یعنی کوئی بھی بچہ ہو بچی ہو، والدین ظاہر سی بات ہے سب سے زیادہ اس کے حقدار ہیں، اطاعت فرما برداری. اب اس کے بعد والدین کے بعد کون زیادہ حقدار ہیں بچوں کے؟ کیا یا چاچا وغیرہ زیادہ حقدار ہیں یا ماموں وغیرہ زیادہ حقدار ہیں؟ کس طرف، یا دونوں برابر ہیں اس سلسلے میں؟ دیکھیے اس سلسلے میں جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور بعض فضلا سے ہم نے سنا بھی ہے کہ یہاں فرق کیا جائے گا لڑکے اور لڑکی میں. اگر لڑکا ہے تو اس کی تربیت یا اس کے حسن سلوک کا زیادہ حقدار اس کی خالہ ہے باعتبار بجائے اس کی پھوپھی کے. فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ حالانکہ پھوپھی نسب کے زیادہ قریب ہے، نسب جیسے نسب چلتا ہے خاندان اس کا اعتبار ہے زیادہ قریب ہے، لیکن زیادہ حقدار کون ہے؟ اس کی خالہ ہے. کیوں؟ آپ سن پڑھنا الخالۃ بمنزلۃ الام. خالہ جو ہے کیا ہے؟ ماں کی. اور آپ کو فتح مکہ کا وہ واقعہ بھی یاد ہوگا کہ وہ بیٹی کے بارے میں جس کے بارے میں حضرت علی ہیں، حضرت زید ہیں اور حضرت ان لوگوں نے مخاصمہ کیا، چچا بھی تھے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ خالہ کو دے دیا کہ خالہ بمنزلۃ الام، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر لڑکی ہے تو اس کی زیادہ حقدار کون ہے؟ تربیت کی اس کی اور اس کے حسن سلوک کی بھی. لڑکی ہے تو یا لڑکا؟ لڑکی ہے تو لڑکی کی تربیت کی حقدار اس کی خالہ ہے، تربیت کرنے کی. اور اگر لڑکی اگر حسن سلوک دونوں آئیں کہ ہاں بھائی یہ پھوپھی ہے خالہ ہے تو کہاں پر ہوگا؟ ویسے ہر ایک اس کا حق دیا جائے، لیکن جہاں پر آپس میں مقابلہ ہو جائے تو خالہ کو مقدم رکھا جائے گا. البتہ لڑکا اگر ہے تو ماموں کے بجائے اس کا چچا اس کا زیادہ حقدار ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت ابو ہریرہ سے اور حضرت عبادہ سے بھی ہمارے خیال سے ہے کہ آپ نے بیان فرمایا فَإِنَّ الْعَمَّ صِنْوَ أَبِيهِ. ہم کیا ہے؟ وہ باپ کے برابر ہے.
وہ باپ کے برابر ہے. لہذا اگر لڑکا ہے تو اس صورت میں کس کو رکھا جائے گا؟ اس کے چچا کو. اس کا چچا اس نے سلوک کا ماموں کے مقابلے میں زیادہ حقدار ہوگا، ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے اس کی تربیت کا زیادہ حقدار ہوگا. الا یہ کہ چچا نے کوئی اس پر توجہ دی ہی نہیں ہے، سارا کام اس کے ماموں نے کیا ہے، تو ظاہر بات ہے اب یہ اس کا حق، چچا کے حق الگ ہے، لیکن ماموں کا جو احسان ہے اس سلسلے میں حسن سلوک کے ظاہر بات یہ حقدار ہوگی. جیسے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ماموں لے کر کے پالتے ہیں، چچا اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دیتے ہیں، ایسا لگتا ہے چچا اس کو پہچانتے ہی نہیں، ہے نا. لیکن اصل کے لحاظ سے کون ہے؟ وہ چچا ہے. جہاں پر مقابلہ ہو جائے، ماموں کہے کہ میں اس کو لوں گا اور چچا کہے کہ میں اس کو لوں، کس کو دیا جائے گا؟ چچا کے حوالے کیا جائے. جی یہ لڑکا اور لڑکی کا فرق کہاں سے عائشہ؟ اللہ کے بندے، ہم نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھ دی نا. آپ نے خالہ کے بارے میں کیا؟ الخالۃ من منزلۃ ام. چچا بھی تھے لیکن چچا کو نہیں دیا، آپ نے کس کو دے دیا؟ خالہ کو دے دیا. یہاں پر کہاں ایسے کوئی خاص چیز ہے کہ لڑکی ہی تو وہ لڑکا بھی تو ہو سکتا ہے؟ بھائی تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ حدیث ہم نے آپ نے رکھی نا، کیا العم سن و ابی، العم یعنی دونوں ہے تو دونوں کی کوئی اور تطبیق ہو سکتی ہے، مگر لڑکی اور لڑکی کی تطبیق کے اندر یہ تطبیق میرے سامنے ہے کہ نہیں ہے؟ اب کوئی اور دوسری تطبیق ہے تو وہ دیکھ لیں آپ یا ڈھونڈیں، لیکن جو وقتی طور میرے سمجھ میں آئی وہ یہی تطبیق ہے ان دونوں حدیثوں کے پیش نظر. جی اچھا، یعنی کوئی صراحت کے ساتھ واضح دلیل یہاں پر نہیں، لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالے کر دینا اس کا مطلب یہ ہے کہ خالہ زیادہ حقدار ہے. اس میں سری دلیل اور کیا ہوگی؟ جی جی. اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم شرح مسلم میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نفل نماز کا ذکر کرتے ہوئے بیٹھ کر پڑھنے کو مستحب قرار دیتے ہیں، جائز قرار دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف سنت مؤکدہ کے لیے بھی ہے یا عام نفل کے لیے ہے، وطر کے لیے سب کا حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھائی دیکھیے، علماء جب نفل کرتے ہیں، سنت کہتے ہیں تو اس سے عام مراد لیتے ہیں، یعنی فرائض کے علاوہ کیا مراد دیتے ہیں؟ فرائض کے علاوہ جو چیز ہے وہ بھی اس کے اندر داخل ہوگی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا، فرمانا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنا کھڑے ہو کر نماز پہ آدھا اجر رکھتا ہے، تو اس ہر نفل، ہر سنت کو یہ شامل ہے. اس کی اور دوسری واضح دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر جو وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس سفر میں اپنی سواری کے اوپر نماز پڑھ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وطر بھی آپ سواری کے اوپر پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن فرض کے لیے آپ نیچے اترتے تھے، یعنی قبلہ رخ ہونا، رکوع، سجدہ اور قیام سارا کچھ کرتے تھے. لیکن وطر کے لیے آپ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل جو نفل کا حکم ہے وہ تمام کا ہے، خواہ نفل سنت مؤکدہ کے طور پر ہے یا وطر کے طور پر ہے یا سنن راتبہ کے طور پر ہے یا کسی بھی طور پر ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کسی بھی غیر مسلم ملک میں کسی اس کی آرمی وغیرہ میں جوائن ہو جانا اور یا ایسی ٹیکنالوجی وغیرہ میں کام کرنا جو جنگی چیزوں میں، میزائل وغیرہ میں کام آتے ہیں، تو کیا حکم رکھتا ہے؟ بھائی دیکھیے، اگر وہ ایک سیکولر ملک ہے اور اس کا مقابلہ سامنے سے کسی مسلمان سے نہیں ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے اپنے ملک کی طرف سے دفاع انشاءاللہ. لیکن یہ ہے کہ اب اس کا مقابلہ مسلمان کی طرف سے ہو جائے اور اس کے لیے آپ میزائل بنا رہے ہیں اور یہ ہے وہ ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ گستاخ رسول کی سزا کون دے گا، اور اگر گستاخی ایک ایسے ملک میں ہو رہی ہے جہاں پر کوئی قانون نہ ہو، جہاں پر کوئی روک ٹوک نہ ہو، تو یہاں پر کیا حکم بجا لایا جائے گا؟ بھائی دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں رہے، مسلمان حضرت عمر، حضرت حمزہ جیسے بہادر لوگ، بہادر لوگ بھی مسلمان ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گستاخی ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حکم دیا. تو اس ملک کا جو قانون ہے جیسے آج ہے، اس کا آپ استعمال کیجئے، ہے نا، کیس کرنے کا اور اس کے خلاف جو یعنی جو بھی قانونی چارہ جو ہوتی ہے وہ کیجئے، ہے نا، لیکن اپنے ہاتھ میں قانون نہ لے لیجئے آپ، اس لیے کہ آپ دیکھتے ہوں کہ حالت حاضرہ کے طور پر اس کے نتائج برے سے برے ہو جایا کرتے، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، مسلمانوں کے لیے اور پریشانی کا سبب بن جایا کرتا ہے. جی یعنی اگر یہ گستاخیاں زیادہ ہو تو روک ٹوک کے لیے صبر ہی کرتے رہیں مسلمان؟
ٹھیک ہے صبر کریں، ورنہ اپنی ایک آواز بنائیں اور حکومت تک پہنچائیں، حکومت پر دباؤ ڈالیں۔ آج کوئی ملک ایسا نہیں اس کے اندر قانون یہ ہو کہ اللہ کسی بھی مذہب کے بڑے کی طرف کی جو ہے وہ گستاخی کی جائے، اس طرف کسی ملک کا کوئی قانون نہیں ہے۔ ہر ملک کا قانون یہ ہے کہ ہر ایک کی عزت کی جائے، آپ کیجئے، اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ دلیل دیتے ہیں کہ شاتم رسول اس کی سزا قتل ہے اور اس کی، بھائی یہ کب جب ہو کوئی سزا نافذ کرنے والا ہو تو صحیح، اب اپنے گھر کے اوپر سزا نہیں نافذ کر پاتے ہیں، ہے نا؟ تو سزا نافذ کرنے والا تو کوئی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے کسی مکے میں جب حکومت قائم ہو گئی تو آپ نے ایسے لوگوں کو سر قلم کرنے کے لیے کہا، لیکن مدینہ میں قائم ہو گئی تو، لیکن مکہ میں آپ نے کسی کو کہا؟ کہتے تو حضرت عمر، حضرت حمزہ، یہ لوگ اس سے عاجز تھے، حضرت علی اس سے عاجز تھے، کر سکتے کہ نہیں کر سکتے تھے؟ جی، یعنی اس کے لیے یعنی خلافت کا ہونا جی ضروری ہے، حکومت کا ہونا جی ضروری ہے، ورنہ ایسے فردن کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں قانون لے جی اور کسی کو سزا دے دے۔ جی جی اگر اس طریقے سے کوئی کر لیتا ہے اور کیا وہ شہید ہو جائے گا؟ واللہ اعلم، یہ غیب کی بات ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ یعنی جو کرنے والا اگر یہ خود سے کہے، یہ سوچ لے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کل حال غلطی کر رہا ہے، وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے رہا ہے۔ جی جی، مگر اس کا اجر کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر ہے، اللہ اس پر اس کی گرفت کرتا ہے، پکڑ کرتا ہے، جی جو اسے معاف کرتا ہے، اسے درجہ دیتا ہے۔ یہ غیب کا معاملہ ہے، میرے پاس کوئی علم نہیں اس کا۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم اگر کوئی مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھنے سے روکتا ہے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے کیوں روکتا ہے وہ، ہم یہاں پر ابھی کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے، وہ مجرم ہے، قرآن پڑھنے سے روک رہا ہے، لیکن وہاں کوئی وجہ بھی ہو سکتی ہے نا۔ بسا اوقات میں جانتا ہوں، اس طرح ہماری یہاں مسجد میں ہے تحفیظ القرآن کا شعبہ تھا، بچے آتے شور کرتے، یہ کرتے، مصاحف سے کھیل کرتے، یہ کرتے، پانی چاہتے، یعنی بالکل جو ہے گویا کھیل کا میدان بنا ہوا تھا۔ امام صاحب نے منع کر دیا، اس کا مطلب قرآن پڑھنے سے منع کرنے بچوں کو۔ لیکن ہاں اگر قرآن سے نفرت کے طور پر کوئی آدمی ہے نا، دین سے بغض کے طور پر اگر کوئی آدمی روک رہا ہے، بڑا مجرم ہے وہ، ہے کہ نہیں؟ اللہ کی کتاب سے لوگوں کو منع روک رہا ہے۔ جی ومن اظلم ممن منع ان یذکر فیہ اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر سے روکے؟ قرآن سے بڑا ذکر اور کیا ہو سکتا ہے نا؟ لیکن یہ ہے کہ میں سائل کے پر کوئی فتویٰ نہیں دے دیتا ہوں، کیوں؟ اس لیے وہ کل جا کر کے اس امام صاحب سے کہتے ہیں شیخ صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ تم بڑے مجرم ہو، تم بڑے ظالم ہو، لیکن سوال ہے کس لیے شیخ کسی نے روکا، وجہ کیا اس کے روکنے کی؟ ہو سکتا ہے کوئی وجہ جواز ہو۔ جی جی اگلا سوال ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گزر چکا ہے، یعنی اس کے قریب کا سوال کہ ساتھی پوچھتے ہیں کہ گستاخی کیا ہے؟ اگر کوئی انسان اگر اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط معلومات ہو اور اس چیز کو لے کر وہ بیان کرتا ہو تو کیا وہ گستاخ کہلائے گا یا اس کا حکم کیا ہوگا؟ بھائی دیکھیے وہ گستاخ ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں ایسی بات کر رہا ولا تقف ما لیس لک بہ علم، اس میں علم نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اب اس کے لیے قانونی چارہ جو ایک طرف جو ہے مسئلہ مختلف ہوگا، اس کو بلایا جائے، کیا ہے تم نے سمجھا تھا، کس کو کہہ رہے ہو، تم جانتے ہو محمد کون ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ساری باتیں ہوگی۔ بہت سے صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام لانے سے پہلے کس قدر برا کرتے تھے، حضرت عمر ہیں وہ ہیں، بلکہ حضرت عمر تو کہے تھے کہ سب سے میری محبوب چیز تھی کہ میں آپ کو قتل کر دوں۔ کیوں؟ آپ کی حقیقت کو نہیں جانتے تھے۔ جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ شیخ محترم میں احرام باندھ کے گھر سے نکلے، مگر جب جانے کے بعد مکہ جب پہنچے تو طبیعت خراب ہو گئی، احرام اتارا، اب کیا مسجد عائشہ جا کر اپنا احرام باندھ کر عمرہ کر سکتے ہیں؟ کیا کریں؟ اللہ کے بندے احرام اتارنے سے نہیں اترتا ہے، آپ احرام میں ہیں، اللہ یہ کہ کوئی ایسا کام کر لے رہے ہیں جس سے احرام باطل ہو جائے، جیسے میاں بیوی کے تعلق قائم کر لے رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یعنی ورنہ احرام باطل نہیں ہوتا، آپ احرام ہی میں ہیں، فوراً احرام کا کپڑا پہنے بغیر کسی تاخیر کے اور جا کے اپنا عمرہ پورا کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں۔ کیوں؟ آپ جب اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے جس وقت مسئلہ درپیش ہے اس وقت لوگ نہیں پوچھتے کب ہیں؟ جبکہ معاملہ گزر جاتا ہے۔ آج کل ہر ایک کے لیے سہولت ہے، موبائل ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کی طبیعت خراب ہوئی کسی سے بھی ٹیلی فون کر لیجئے، یہ معمولی سے مسئلہ ہے، ہر عالم اس کو جانتا ہوگا
کہ میری طبیعت خراب ہو گئی ہے، میں کیا کروں بھائی؟ ہر عالم کہے گا تھوڑا سا صبر کر لو، جب بخار اتر جائے جا کے عمرہ کر لینا تو. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں یہ بھی کہ بہت انڈیا سے جو لوگ، پاکستان سے دور سے جو لوگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کے لیے وقت مختصر ہوتا ہے، تو وہ اگر 1 سے 2 عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو کتنے دنوں کے بعد وہ عمرہ کر سکتے ہیں دوسرا؟ اتنے کہ ان کے سر کے اندر بال دوبارہ آ جائے چھلانے کے لیے. جی. اس لیے کہ محلقین رؤوسکم ومقصرین ہے نا، یہ عمرے کے کاموں میں سے ایک کام ہے. بال چھلا لیا ہے، بال ہی نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں چلو آدھا حصہ یہاں کر لیا، آدھا حصہ کر لیا. یہ جو ہے دین کے خلاف مذاق، دین کے ساتھ مذاق ہے عمرے کا. یہ تماشا ہے، یہ عمرہ نہیں ہے. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم پرفیوم جس میں الکوہل وغیرہ ملا ہوتا ہے، جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے اور ظاہری کہتے ہیں کہ یہ طاہر یعنی پاک ہے، تو اس میں کون سا قول راجح ہے؟ بھائی دیکھیے، اولاً تو یہ بات کہ جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ نجس ہے، پرفیوم نہیں، وہ خمر جس کو شراب کہتے ہیں، یہ اس میں جو الکوہل ملتا ہے وہ اس سے مختلف ہے. اور جہاں تک بات فضلہ سے ہم نے سنا ہے کہ اس سے بندے کو نشہ نہیں ہوتا، بلکہ جس میں زہر جانے کی وجہ سے وہ اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے، مر جاتا ہے. تو اس کو الکوہل نام رکھا ہے، جو چیزوں سے بعد کسی چیز سے بنائی جاتی ہے نا. تو اسی لیے حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور ندوۃ العلماء جو یعنی اس کو شراب کے نجس ہونے کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نجس نہیں، اس میں داخل نہیں ہے، ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ اس کے اندر داخل نہیں ہے. البتہ جہاں تک شراب کی نجس کا معاملہ ہے، دیکھیے اس سلسلے میں اہل علم کا ہمیشہ سے بہت پہلے سے اختلاف رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جمہور اسی طرف گئے ہیں کہ وہ نجس ہے، اور ان کا استدلال 2 ہے. ایک تو وہ آیت ہے کہ یا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، رجس کے معنی نجس کے لیے ہیں. اور اس سے واضح دلیل میں سمجھتا ہوں وہ حضرت ابو ثعلبہ کی وہ حدیث ہے کہ جب سنن ابو داؤد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے انہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، ہمارے پاس پڑوس میں نصارہ رہتے ہیں، غیر مسلم رہتے ہیں، وہ اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں اور سور کا گوشت کھاتے ہیں، کیا ہم ان کے برتن کو استعمال کر سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا کوئی دوسرا برتن ملے تو اس میں نہ کھاؤ، لیکن نہیں ملتا تو اس کو دھو لو پھر اس کو کھاؤ. تو آپ نے دونوں شراب کے بارے میں اور خنزیر کے گوشت دونوں کے بارے میں فرمایا. تو یہ 2 دلیلیں ایسی ہیں جس کی بنیاد پر عموماً علماء کیا کہتے ہیں کہ وہ نجس ہے. البتہ جو علماء کہتے ہیں کہ وہ طاہر ہے تو ان کی دلیل ظاہر بات ہے یہ ہے کہ ان دونوں میں صراحت نہیں ہے. جہاں تک آیت کا تعلق ہے اس میں اس کو بھی میسر کو بھی، انصاب کو، ازلام، ظاہر بات انصاب ازلام کو چھونے سے کوئی ناپاک نہیں ہوتا ہے نا. ان کو گویا کہ وہاں پر نجاسہ حکمیہ ہے، نجاسہ عینیہ نہیں ہے. علی کل حال یہ ایک اصولی بحث ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، وہ کیا دلیل دیتے ہیں، نہ یہ سوال جواب اس کا متحمل ہوتا ہے. بھائی اس کی تحقیق کرنا چاہیں تو تحقیق کر سکتے ہیں. اب متأخرین میں علامہ البانی ہیں، شیخ ابن عثیمین ہیں اور امام شوکانی وغیرہ ہیں، وہ اس کے طاہر ہونے کے قائل ہیں. ہمارے خیال سے مجھے جہاں تک یاد ہے کہ نواب صدیق حسن خان بھی طہارت ہی کی طرف گئے ہوئے ہیں، اور بہت سے علماء جو ہے اس کے نجاست کے قائل ہیں، لہذا پرہیز ہی بہتر ہے اس سے. جی. اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں کہ طالب علم کو موطا امام مالک کی کون سی روایت سب سے پہلے حفظ کرنی چاہیے اور کیوں؟ بھائی دیکھیے، اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ یحییٰ اللیثی کی روایت سب سے زیادہ مشہور اور معتبر ہے نا. اس کے بعد اگر کوئی روایت ہے تو ابو مسلمہ الزہیری کی ہے، جو کہا جاتا ہے کہ سب سے آخری شاگرد ہیں جنہوں نے امام مالک نے موطا سنی ہے. تو زیادہ مشہور اور زیادہ ہمارے علاقے میں رائج جو ہے یحییٰ اللیثی کی ہے، لہذا اسی کے اوپر اعتماد کیا جائے. جی. اور کیا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی روایت کا ثبوت ملتا ہے؟ یعنی کیا مطلب موطا کی روایت یا کہ ویسے روایت؟ پتہ نہیں، ایسے سوال ایسی روایت امام شافعی سے محدث میں کوئی روایت ثابت ہے؟ کیوں جو ہے وہ امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں، امام مالک سے بہت روایت کیا ہے. مسند الشافعی کے نام سے ایک کتاب بھی چھپی ہوئی ہے،
امام شافعی رحمہ اللہ نے علوم کے اندر بہت سی حدیثیں نقل کی ہیں، اپنے زمانے کے محدثین اور فقہائے محدثین میں ان کا شمار ہے جی. لیکن یہ ہے کہ وہ اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ موطا کی روایت تو میرے علم میں نہیں ہے، واللہ اعلم، کہ موطا کی کہ کوئی روایت موطا کی امام شافعی کی سند سے آئی ہو، واللہ ہو سکتا ہے ہو، واللہ اعلم جی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم ایک کمپنی ہے، اس کا مال سیل کرنے کے لیے کمپنی اپنے ڈیلر کو 10 لاکھ روپے کا بینک لون دے رہی ہے، اور وہ اسی کام کے لیے یعنی مالک نہیں بناتی ہے اس رقم کی، بس وہ اسی کام کے لیے اس میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ضمانت کے طور پر 2.5 لاکھ روپے ایسا کچھ لیتے ہیں. اللہ عالم، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کمپنی کے کیا اصول اور ضوابط ہیں وہاں کے کسی عالم سے پوچھ کر کے عمل کر لیا جائے جی. جی اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم کہ کیا دل میں دی جانے والی طلاق کا کوئی اعتبار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، یہاں تک کہ تلفظ انسان بات کر لے یا لکھ دے، اور لکھ اس نیت سے دے کہ ہاں میں طلاق دے رہا ہوں، یہ نہیں کہ اپنا خط بنانے کے لیے سوچنے کے لیے میں لکھوں گا تو کیسے لکھوں گا، ہے نا، میں لکھوں گا تو کس صیغے سے لکھوں گا، تو یہ اگر نیت ہے اس سے طلاق نہیں ہوگی. لیکن اگر لکھے کہ ہاں بھائی ہم طلاق دے رہے ہیں، اس کو بھیجنا ہے یا کسی کو دینا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی، چاہے کہہ کر کے ہو یا لکھ کر کے ہو جی. لیکن صرف دل دینے سے نہیں ہوگا. یعنی بنا نیت کے بھی اگر زبان سے اگر کوئی طلاق نکالتا ہے تو طلاق نہیں ہو جاتی؟ نیت سے کیا، بغیر نیت کے ہاں طلاق بھائی طلاق طلاق طلاق، اس سے طلاق ہو جائے گی. دل میں نیت نہیں ہے بیوی سے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. بھائی نیت تھی تبھی تو زبان سے نکلا کہ نہیں نکلا؟ نیت تھی بیوی کو مذاقاً طلاق دینے کی تبھی تو نکلا کہ نہیں نکلا؟ ورنہ کیسے نکلے گا؟ زبان تو دل کی ترجمان ہے نا. جی زبان دل کی ترجمان ہے، لیکن دل کی ترجمانی میں مطلب نیت تو صاف صاف میں نہیں ہے نا، کیا نیت ہے اس کی؟ ہاں لیکن نکالا ہے نیت سے کہ بغیر نیت کے نکالا ہے؟ بولا ہے نہیں. یہ بھی تو جب دماغ کہے گا تبھی تو لکھے گا آدمی. نہیں لکھ وہاں رہا ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، یہ لکھ رہا ہے کہ اگر میں کس سیگے میں لکھوں گا تو لکھوں گا، ہے نا، یا یہ سیگا مناسب رہے گا، یہ مناسب، اس کا مطلب طلاق نہیں دے رہا ہے. اور اگر مذاقن کرا ہاں محترمہ چلو آپ کو طلاق ہے، ظاہر بات گویا الفاظ طلاق نکالنے اسے کہنے کو اس نے نیت کی ہے. مذاق ظاہر بات طلاق جدہن جد و حضرہن جد جی. یعنی تنہائی میں بھی اگر غصے میں اگر طلاق دے دیتا ہے تو طلاق واقع. ہاں ٹھیک ہے، بہت مجھے تنگ کر دیا تو اس کو طلاق ہے اس کو، ٹھیک ہے ہو جائے، کوئی نہیں سننے والا ہے اس کا. بھلے سے اس کا رب تو سن رہا ہے نا. اسے اللہ تبارک و تعالی جہاں طلاق وہاں علیم حکیم طلاق کہا ہے، سمیع علیم، کس مرخص الفاظ ہیں. کوئی نہ سنے لیکن اللہ سن رہا ہے، کوئی نہ جانے لیکن اللہ جان رہا ہے جی. مجھے یاد ہے واللہ عالم کہ کس صورت کے اندر جہاں طلاق ہے نا اس کے سورہ بقرہ میں ہمارے خیال سے وہاں اس کے بعد یہ ہے سمیع علیم کے الفاظ آئے ہوئے ہیں جی. اگلا سوال کو سوالات خواتین گروپ سے شامل کیا جاتے ہیں. پہلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا یہ صحیح حدیث ہے کہ اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو کیونکہ قیامت کے دن تمہارے حق میں سب سے پہلے گواہی بیوی دے گی؟ یہ جو ہے کسی واعظ محترمہ واعظ کا جو ہے وہ فتویٰ ہوگا، میرے علم میں تو کوئی ایسی حدیث نہیں ہے، واللہ اعلم. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب رزق میں تنگی محسوس ہو تو غور کرو کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ تو نہیں دیا؟ نہیں، میرے علم میں کوئی ایسی بات نہیں، واللہ عالم ہے. اس لیے کہ ماں باپ کے لیے دعا کرنا نہ کرنا یا صرف سستی ہوگا تو گناہ نہیں ہے. اگر ان سے اعراض کرتے ہوئے تو بھائی بات گناہ ہے، لیکن ویسے ہی سستی کے طور پر کاہلی ہو گئی ہے نا، یہ گناہ نہیں ہے. کہ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزی میں، جیسے کہ وہ حدیث ہے، اگر اس حدیث کے اوپر کلام ہے کہ سنن ماجہ وغیرہ میں ان العبد لا يحرم من ذنب، بندہ بسا اوقات کسی گناہ کی وجہ سے روزی سے محروم کر دیا جاتا ہے کہ نہیں؟ تو اگر یہ ہو کہ ہاں بھائی ماں باپ کے حقوق حق تلفی کر رہا ہے تو گناہ تب تو کہا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں. اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہے شیخ محترم برتھ ڈے سیلیبریشن کیوں نہیں کرنا چاہیے، اور اگر اس موقع پر اگر کوئی ہمیں کوئی گفٹ دیتا ہے تو ہمیں لینا چاہیے یا نہیں؟ بھائی کیوں کرنا چاہیے؟
اصل تو یہ بھی ہے نا، اس لیے کہ دیکھیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ واجبات رکھے ہیں، کچھ محرمات، کچھ حدود رکھے ہیں. اس حدود کو پار نہیں کرنا. انہیں حدود میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو اگرچہ وہ عادات میں ہیں لیکن ان کو ایک شرعی حیثیت، شعار کی حیثیت دی ہے، شعار کی حیثیت دی ہے، تو اسے ہمیں آگے نہیں بڑھنا ہے. تو آیات عید وغیرہ کا مسئلہ ہے، خوشی اور غمی میں جو ہے غم منانے کا جو مسئلہ ہے، یہ ایک شعار کے طور پر ہے. یہ عید کا جو معاملہ ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو 2 دن عید کے منایا کرتے تھے بطور عید کے، آپ نے ان سے منع کر دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں سے دو دوسرے دن تم کو دے دیے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ عید کا معاملہ شریعت نے اپنے پاس رکھا ہے. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ ہر انسان یہ سمجھتا ہے، ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے یہ آخر اب کیوں کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ اصل میں دیکھیے یہ چیزیں اصل یورپ کے طور پر آئی، یورپ کے ہاں سے آئی ہیں، اور اس کی اصل وجہ آنے کی یہ ہے کہ ان کے یہاں جو اخلاقی اقدار ہیں، چاہے والدین کی خدمت کا ہو، بیوی کے حقوق کا ہو، شوہر کے حقوق کا ہو، بچوں کے حقوق کا ہو، یہ چیز صرف ایک نام کی رہ گئی ہے بس. لہذا سال بھر میں ایک دن، کم سے کم ہم ایک دن ایک موقع پر تو اس کو ہم یاد کر لیں، ہے کہ نہیں؟ اب وہاں سے مسلمان سمجھے نہیں، جبکہ مسلمان کا معاملہ میاں بیوی کا تعلق صرف ایک دن کا نہیں ہے، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا تعلق صرف ایک دن کا نہیں ہے، بیوی کے لیے صرف ایک دن نہیں ہے کہ ہاں ایک ہی دن سال میں اپنے شوہر کے لیے خوب اچھی طریقے بنے اور شوہر اس کو، بلکہ روزانہ اگر ہو سکے تو شوہر اس کو ہدیہ و تحفہ پیش کرے. اور جب حقیقی محبت اگر غائب ہوگی تو ان کاغذ کے پھولوں سے اور یہ 2 دن میں ایک دن چند گھنٹے مرجھانے والے پھولوں سے محبت واپس نہیں آئے گی، صرف دکھاوا ہوگا بس، اس کی کوئی حقیقت نہیں رہے گی. تو یہ چیزیں ہم نے غیر مسلموں سے لی ہیں، غیر مسلموں سے لی ہیں. زندگی بھر آپ نے سال بھر اپنے والدین کے حقوق نہیں ادا کی، جب ایک دن جو ہے مدر ڈے آپ نے بنا لیا اور جو ہے ڈھونڈنے لگے کہ ہماری ماں کہاں ہے. کسی کی ماں جا کر کے اولڈ ہاؤس میں ملتی ہے، کسی کہیں ملتی، کسی کہیں ملتی ہے. تو یہ غیر مسلموں کی نقالی ہے. ومن تشبہ بقوم فهو منهم، اس لیے بھی ناجائز اور حرام ہے یہ. جی. اگلا سوال بہن پوچھتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے دن پر کیا عمل کیا کرتے تھے اور ہم لوگوں کو کیا عمل کرنا چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی عمل کیا ہے نہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا ہے. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھا کرتے تھے بس. اس کی اہمیت ہے آپ روزہ رکھیے. یہ بھی ایک شریعت کی ایک حد سے تجاوز نہ کریں. وحدد حدودا فلا تعتدوها. آپ نے روزہ رکھا، ہم بھی روزہ رکھیں، لیکن 12 ربیع الاول کا آپ کی زندگی میں کوئی تصور نہیں رہا، نہ ربیع الاول کے مہینے میں اس قدر اہمیت کا کوئی تصور رہا ہے، نہ آپ نے صحابہ کو، نہ صحابہ نے تابعین کو، نہ تابعین ائمہ کسی نے کچھ نہیں کہا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کیا عورت اپنے ناخن وغیرہ پر یعنی مہندی لگا سکتی ہیں؟ لگانا چاہیے، لگا ہی نہیں سکتی ہے. جی لگانا چاہیے ہاتھوں کے اندر اور ناخن میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ترغیب دی ہے، بلکہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے یہاں گئے، اس نے کچھ ہاتھ بڑھایا تو دیکھا کہ خالی ہے، آپ نے پکڑ لیا، کہا کہ یہ مرد کا ہاتھ ہے کہ عورت کا؟ کہا ہے تو عورت کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اگر عورت کا ہاتھ آپ تم نے اسے رنگا. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتی ہیں کہ مروی حدیث کا کیا مطلب ہے؟ مروی حدیث تو ہم فالو کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال سے ہماری بہن کچھ سمجھی نہیں ہے. مروی یعنی روایت کی ہوئی حدیث. جی وہ اسی کو مروی حدیث، جیسے کہ یہ بات حدیث میں مروی ہے یعنی حدیث میں روایت کی گئی ہے، حدیث میں بیان کی گئی ہے. مروی حدیث کی کوئی قسم مروی نہیں ہے. جی اگلا سوال ہے، بہن پوچھتے ہیں شیخ محترم جیسا کہ غیر مسلم ہمیں ہماری عیدوں پر مبارکبادی دیتے ہیں، تو اب ان کی بھی عید آتی ہے تو ہمیں ان کی مبارکبادی دینا چاہیے نہیں، یا دینا چاہے تو کس انداز سے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے ہر وہ عید جو غلط عقائد، غلط تصورات کے اوپر مبنی ہو، خالص قومی نہ ہو، ایسی عید کے موقع پر کسی غیر قوم کو، باطل مذہب والوں کو مبارکبادی پیش کرنا جائز نہیں ہے.
ہے نا. البتہ اگر کہیں بہت مجبوری کیا جائے یار تم زندگی بھر خوش رہو، کوئی ایسے زمانہ الفاظ استعمال کیا جائے، یہ نہ ہو کہ آپ اس کے اوپر مبارکبادی دے رہے ہیں. تو عام طور پر جو ہے چاہے کرسمس ہے یا ہندوؤں کے تہوار دیوالی وغیرہ ہے، یہ کسی غلط رسم کے اوپر جو ہے وہ صرف مبنی ہے، غلط عقیدے کے اوپر. تو گویا مبارکبادی دینا ہم اس کو کوئی تائید کر رہے ہیں. وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. جی یعنی کوئی دوسرے کلمات کہے جا سکتے اس موقع پر، ایسے موقع پر جہاں کوئی مجبوری ہو، کوئی پریشانی، تو ایسا زمانہ الفاظ استعمال کرے. جی جی جی، یعنی تمہارے لیے تم خوش رہو بھائی، تمہیں سال بھر خوشیاں نصیب رہیں. جی یعنی خاص طور پر وہ مبارکبادی عید کے تعلق سے لفظ بولنا جائز نہیں جائز. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089597707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.